نماز بھی قریب ہے، میں بھی بیمار ہوں، صرف کوئٹہ کے شہزادوں کو سلام محبت، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلا ہوں۔ جہان صدیق کا غلاموں کا فرشتہ نام لکھیں گے، وہاں رمضان کا نام بھی آ جائے۔ آپ کو، آپ کی ذلی قیادت کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سردی میں اس مشکل وقت میں کوئٹہ کے در و دیوار پہ صدیق کا نام روشن کیا۔ میرا فقیر کا دعا ہے اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن کر دے۔ آج کا یہ پروگرام کوئٹہ شہر میں پریس کلب کے سامنے یہ مظلوم سنی اس مطالبہ کو لے کے آئے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ ملک خدا داد میں چاروں خلفائے راشدین کی ایام وفات و شہادت پہ چھٹی ہونا چاہیے، یہ چھٹی لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جس ابو بکر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا، گود میں بٹھایا، جس صدیق کو رب نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدیق، اللہ جب تک تجھے صدیق کو راضی نہیں کرے گا وہ تک اللہ صدیق کو دیکھتا رہے گا۔ اللہ کی قرآن گواہ ہے، جہان اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ محمد الرسول اللہ کو کہا۔ اس صورت کے ساتھ دوسرا صورت ہے رب نے صدیق کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ دنیا کے رسالوں، ملک کے حکمرانوں، دنیا میں رہنے والوں، انسانیت کو جینا ملا ہے، انسانیت کو شعور ملا ہے، انسانیت اور دنیا کو امن ملا ہے، بنیاد صحابہ ہے، صحابہ محفوظ ہے۔ دنیا میں امن آئے گا، صدیق کے حکمرانی سے آئے گا، دنیا میں معاشی ترقی ملے گا، عمر کی خلافت پر حکمرانیت سے ملے گا۔ دنیا کو اگر معاشی طور پر، ملک کو اگر معاشی طور پر عمل کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ خلفائے راشدین کی نظام کی نفاذ۔ جس صدیق نے، جس عمر نے، جس عثمان اور علی نے دنیا میں حکمرانی کی ہے، اس کے بعد کوئی کہے کہ کسی ملک میں ایسا انصاف، ایسا عمل، ایسا سکون ہے کہ جہاں ابو بکر نے حکمرانی کی، عمر نے حکمرانی، ایسا حکمرانی کی، خط لکھتا ہے تو دریا چل جاتا ہے۔ میرے وزیر اعظم کچھ نرفین مل کے دیکھ کے کہیں گے ہمیں کن دنیا میں مقصد ہے۔ صدیق کے دروازے پہ حکمران ہو جاؤ، عمر کے دروازے پہ جاؤ، عثمان اور علی کے دروازے پہ جاؤ، سارے قرضے ادا ہو جاؤ۔ انتہائی واجب احترام دوستو، مجھ سے قبل قائد کوئٹہ نے اور خطیب نکتدان نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا۔ میں اس مطالبہ کو اپنے صوبائی گورنمنٹ کے کھانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مصلی بھی ہے، جانشین اول بھی ہے۔ اس دن کو آپ لوگوں کو چھٹی کرنا چاہیے۔ اس چھٹی کے برکت سے اللہ پاک اس صوبے میں انشاءاللہ عمل کے فضا کو بحال کرے گا، اور چاروں خلفائے راشدین کے ایام وفات اور شہادت پہ اگر ملک بھر میں چھٹی ہوگا، یہ ملک میں صدیق، عمر، عثمان و علی کا نام کا دفاع ہوگا۔
عزت اور ناموس کا دفاع ہوگا، اس ملک پہ دیکھنے والوں کے لیے گنڈا یوں کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ کوئی بھی ہو، یہ ملک صحابہ کی غلاموں کا ہے، جو اس ملک کے طرف دیکھے گا یہ ڈنڈا اس میں بھی جائے گا، جو صحابہ کی طرف کرے گا اس پہ ڈبل ہوگا۔ صحیح ہے نا انشاءاللہ؟ محنت کرو گے، گلی گلی کوچے میں صحابہ کرام کی عظمت بیان کرو گے، مولانا عبدالرحیم ساجد صاحب کی قیادت میں مزید محنت کرو گے۔ جس سردی میں آپ نے صدیق کا بینر لگایا، اس دن میں نے کہا اللہ جو ساتھی محنت کر رہا ہے اللہ دنیا و آخرت ان کا شائستہ کر دینا، اور انشاءاللہ العزیز تم نے سردی میں صدیق کی عظمت کے لیے تکلیف برداشت کی، انشاءاللہ صدیق تجھے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہاتھ میں پکڑ کے جنت لے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے میرا۔ صحابہ با وفا ہے، صحابہ نے پیغمبر کو کسی میدان میں تنہا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اس کے وضو کے پانی بھی زمین میں نہیں جانے دیا، حضور کے ارادہ کو محفوظ کر کے آپ تک پہنچایا۔ صحابہ کی تحفظ اور صحابہ کی عظمت آپ پہ قرض ہے، آپ ان کا دفاع کریں گے نا انشاءاللہ؟ محنت کرو گے، بھرپور محنت کرو گے، ہمت سے کرو گے، جرأت سے کرو گے، ملک کے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی خدمت کرو گے، ہمت سے کرو گے، جرأت سے کرو گے، بغیر خوف و خطرے کا کرو گے انشاءاللہ۔ محنت کرو گے نا انشاءاللہ؟ جہاد مفتی صاحب نے میڈیا والوں سے گلہ شکوہ کی، کوئی اور معنی اس کو نہ لے نہ دے نہ سمجھے، گلہ کا حق ہم رکھتے ہیں۔ آج کے اخبارات، کل کے اخبارات، پرسوں کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں، 3 دن سے ہمارے مختلف اضلاع میں پروگرامات ہو رہے ہیں، ہمارے کوئی اخبار نے اگر ہمارا لحاظ نہیں کرتا ہے خیر انہوں نے کر بیٹھے، لیکن صحابات بن لحاظ کا بجوانو خبر اسنا کی ختم ہوئی۔ جہاں باقی صوبائی پارٹیوں کا، ضلعی پارٹیوں کا، ضلعی اور صوبائی عہدیداروں کا خبر لگتا ہے، وہاں ہمارے خبر بھی لگنا چاہیے، لگنا چاہیے نہیں؟ وہاں ہماری خبر لگنا چاہیے۔ جہاں باقی جماعتوں کا پروگرام ہوتے ہیں جو کوریج انہیں ملتا ہے، وہی کوریج ہمیں بھی ملے گا نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا۔ یہ ہمارے دوست ہیں، باقی گلہ شکوہ ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے گلہ کیا، انہیں شکوہ کیا، میں اگر ان کی کسی کا دل آزاری ہوا ہے ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن کل دیکھیں گے اخبارات کو فیصلہ اس کے بعد ہوگا ٹھیک ہے۔ باقی میں کوئٹہ انتظامیہ کا، ڈی سی کوئٹہ، ڈی آئی جی کوئٹہ، ایس ایس پی کوئٹہ، ایس پی سی ٹی اور جتنے سیکورٹی دوست ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے ہمیں اکرم اسپتال سے لے کے تاحال سیکورٹی پہ کھڑا ہے، اللہ میرے پاس ان کے لیے بدلہ نہیں، رب تو صدیق کو کہا تجھے راضی کر کے چھوڑ دوں گا، اللہ ان سپاہیوں کو بھی تو راضی کر دینا جو ان کے دل میں ہے۔ اللہ جنہوں نے آج مجھے صدیق کی صداقت کے لیے اجازت دی، سیکورٹی کیا، مجھے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بیادر چل کیا ہے، اللہ صحابہ کی عظمت کے برکت کے وجہ سے ان کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ چھوٹی کی ہے اللہ تم جانے ہوگا۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم ملک لوگ ہیں، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم صحابہ کی در کی چوکیدار لوگ ہیں، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے
ہماری تعاون کی ہاتھ، ہماری دعائیں، ہمارے شفقتیں اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ، ہر جگہ ہمارے تعاون کا، ہمارے تعاون ہے، ہمارے تعاون رہے گا۔ گرا شکوہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اس سے نہ یہ لوگ محسوس کریں نہ ہم محسوس کریں۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی ہم بھول گئے، جو انہوں نے کیا، لیکن اس سے انہوں نے یاد ہونا مچ ذکر اس وقت کی۔ اور ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کا لہر آیا ہے۔ آئے روز سیکورٹی فورسز پہ اور دیگر افسران اور سپاہیوں پہ حملہ ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سنی علماء کوثر ان واقعات کے شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہے۔ اور جہان حنوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے ملک کے مقتدر لوگوں کو تعاون کی یقین دلایا ہے۔ وہاں دہشت گردی کے خلاف، ملک دشمنی کے خلاف میں اپنے صوبے کے ان افسران کو، ان دوستوں کو دہشت گردی کے خلاف تعاون کی یقین دلاتا ہوں۔ لیکن انہیں معلوم ہے جو دہشت گرد ہے، جو ملک دشمن ہے، جو دین دشمن ہے، وہ یاڑی تندو ننے ایڑ دنڈن گلے پس انہا گنڈن گلہ کی نو ناراض کرے۔ ملک کے دشمن وہی ہے جو اس ملک میں اسلام کے عظیم ہستیوں پہ چھب کے رہنا سر خلاشی جی کہنا خلاشی ہے زم دینا بیمار ہے، صحیح دینا انشاءاللہ محنت کروں گے۔